صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے متعلق پتہ چلا کہ وہ روزانہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان کو بلا کر ڈانٹا۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اس کمینے نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ علیہ السلام کو یہ بد اخلاق بنا رہا ہے، کمینہ آدمی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اللہ فرماتے آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا۔ اور دوسری طرف حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ 10 سال میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں کام کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو تم نے کیوں کیا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا۔ اور یہ کمینہ آدمی نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ یہ پوری حدیث آپ دیکھ لیں اور ایسے کمینوں کو آپ سمجھیں۔ بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے 50-52۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ایک شریف خاندان کی عورت سے کر دیا تھا، اور ہمیشہ اس کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، اور ان سے بار بار اس کے شوہر کے متعلق پوچھتے رہتے تھے، یعنی میرے متعلق۔ میری بیوی کہتی کہ بہت اچھا مرد ہے، البتہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں انہوں نے اب تک ہمارے بستر پر قدم بھی نہیں رکھا، نہ میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ ڈالا۔ جب بہت دن اسی طرح ہو گئے تو والد صاحب نے مجبور ہو کر اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کراؤ۔ چنانچہ میں اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ آپ نے پوچھا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ آپ نے ڈانٹا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ روزانہ۔ پھر دریافت فرمایا قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کی ہر رات۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو اور قرآن 1 مہینے میں ختم کرو۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ پھر 2 دن بلا روزے کے رہو اور 1 دن روزے سے۔ میں نے عرض کیا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ روزہ رکھو جو سب سے افضل ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو، اور قرآن مجید 7 دن میں ختم کیا کرو۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی کہ آپ نے 1 دن روزہ رکھنا ہے اور 1 دن آپ نے افطار کرنی ہے اور 7 دن قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں آپ کو لفظ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹا۔ آپ نے تعلیم ارشاد فرمایا کس طرح کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام ڈانٹا کرتے تھے۔ کمینہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس کی شروع سے ویڈیو کیا ہے، اس نے کس طرح بات کی اور کتنے جھوٹ بولے اور کیا کمینہ پر اس نے دکھایا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ حضرت جب تقویٰ کی بات ہوتی ہے تو بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کیا یہ درست ہے، ہیومنلی پاسبل ہے؟ دیکھیں جی، یہ پاسبل تو نہیں ہے اور نہ یہ دین ہے، بلکہ دین تو بالکل مختلف چیز پیش کرتا ہے۔ فیصل قریشی کے سوال کے جواب پر مرزا نے کیا کہا کہ پاسبل نہیں ہے اور یہ دین نہیں ہے کہ عشاء کے وضو سے کوئی فجر کی نماز پڑھے، بے دینی ہے اور پاسبل نہیں ہے۔ پاسبل ممکن ہے اور یہ دین ہے۔ اس نے جو فتویٰ لگایا نا کہ یہ دین نہیں، یعنی یہ بے دین ہے وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ بخاری کے 4 راوی، اور تو بہت ساری ہماری اس پر تحقیقات ہیں، بخاری کے 4 راوی مرزا کے فتوے سے بے دین ہو گئے۔ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہلے یزید بن ہارون محدث، 25 روایتیں بخاری میں ان کی طرف سے ہیں، وہ راوی ہیں، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بے دین ہے۔ تو بخاری کو نکالیں، آپ کہتے ہیں ہمارا دین بخاری مسلم ہے، تو بخاری کے راوی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد سلیمان بن ترخان التیمی، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ اور کون بات بتا رہا ہے؟ امام ذہبی۔ اور کس حوالے سے؟ ان کا بیٹا ہے معتمر، وہ بھی خود محدث ہے، بخاری میں ان کی طرف سے 11 روایتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے 40 سال۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بہت بڑے تابعی ہیں رکبہ بن مسکلہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان التیمی کے لیے بہترین جنت میں ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، اس لیے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے بہترین ٹھکانہ تیار کر لیا اور یہ کہتا ہے کہ بے دینی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور دوسری ویڈیوز میں کہتا ہے کہ یہ کرتب دکھاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، عبادت کو یہ کہتا ہے کرتب دکھاتے ہیں۔ تیسرا جو راوی ہے بخاری مسلم کا ہے وہ ہے امام اوزائی، ساری رات عبادت کرتے ہیں، حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ چوتھا امام ایوب سختیانی، وہ بھی ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کا بابا ہے زبیر وہ مانتا ہے کہ رقبہ بن مسکلہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کا دیدار کیا کہ سلیمان التیمی کے لیے ہم نے بہترین ٹھکانہ تیار کر لیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ امام ذہبی نے بھی لکھا ہے سیر عالم النبلاء میں۔ تو توضیح الاحکام کتاب ہے مرزا کے بابے حافظ زبیر زئی کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ سند ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرما رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے دین ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، ایسے جاہلوں سے بچیں۔ آگے کیا کہتا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ نہ یہ دین ہے بلکہ دین تو بالکل مختلف چیز پیش کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے متعلق پتہ چلا کہ وہ روزانہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ عبداللہ، اگر اس طریقے سے روزانہ رات کو جاگو گے تو تمہاری آنکھیں جواب دے جائیں گی، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور روزانہ روزہ نہ رکھا کرو۔ روزانہ روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اور جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ سرے سے روزہ رکھنے والا ہی نہیں۔ تو نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات ہے۔ ڈانٹا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ڈانٹتے تھے۔ یہ دکھا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ بد اخلاق تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بخاری میں روایت ہے 50-52۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حساب سے ایک اچھی لڑکی اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے منتخب کی۔ تو حضرت عبداللہ شادی کے بعد بیوی کے پاس جاتے نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم روزے بھی رکھو اور قرآن پاک بھی پڑھو، اپنے بیوی کے پاس جاؤ اور 7 دن میں آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو غلو کر لیتے ہیں اس لحاظ سے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے۔ ادروائز بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ تمیم داری ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رمضان میں 41 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 دن میں قرآن پاک مکمل کرو، تو حضرت امام بخاری 41 بار قرآن پاک مکمل کرتے ہیں رمضان میں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ بے دین ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس نے حدیث پڑھی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو بتایا؟ یہ مجاہد تابعی ہیں۔ مجاہد راوی کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ واقعہ سنایا، اور خود مجاہد کا کیا عمل ہے؟ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ بے دین ہو گئے بھائی۔ جو حدیث بیان کر رہا ہے اسے زیادہ فہم ہے یا مرزا کو فہم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا یہ ایک ذکر ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دن سے کم قرآن پاک مکمل کرتا ہے، قرآن کو اس کو فہم نہیں ملتا، تو اب فہم کے بارے میں ثواب سب کو ملے گا۔ ایک بندہ ہے جس نے قرآن پاک کو سمجھا 5 سال لگا کے، 10 سال لگا کے، اب فہم اس کو آ گیا، اس کے بعد وہ پڑھتا رہتا ہے، وہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو امام مجاہد جو ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے شاگرد ہیں، وہ مغرب پڑھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے، عشاء لیٹ پڑھتے تھے، عشاء سے پہلے قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے۔ سارے بے دین ہو گئے، صحابہ بے دین ہو گئے۔ ایسے جاہلوں سے جب لوگ دین سیکھیں گے اور سوال کریں گے، وہ گمراہ ہیں جاہل، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری میں حدیث 100 کہ ایک زمانہ آئے گا علماء نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کی طرف جائیں گے، جاہل خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اب علماء کو بلا کے آپ نے سوال کرنے، ان سے پوچھنا ہے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے اور دین کیا کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ جب فجر کی نماز کے قریب ٹائم ہوتا ہے، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے بے دین ہو گئے۔
ایسے بے دینوں سے بچیں جو اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں، حدیث کو نہیں سمجھتے۔ امام مرزا اسقلانی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی وضاحت کی ہے کہ بھئی 3 دن سے پہلے بھی آپ قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہیں، فہم ہوتا ہے، سمجھ ہوتا ہے، جس کا فہم کم ہے وہ 3 دن سے کم نہ پڑھے، وہ اچھی طرح سے فہم کر لے۔ کہ جن کو فہم آ گیا، حاصل ہو گیا، جس نے 40 سال قرآن پہ لگائے ہیں، ان کو قرآن سمجھ آ گیا، اب وہ آگے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ ذکر کے طور پر کرتے ہیں، اور یہ ساری رات پھر عبادت کرتے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے محدثین۔ تو اس نے ان کو فتوے میں کیا دے دیا کہ وہ بے دین ہے، یہ دین میں نہیں ہے۔ جب دین میں نہیں ہے تو آپ کی بخاری گئی، آپ کی سینکڑوں روایات بخاری سے چلی جائیں گی، اور آپ کی بخاری معتبر ہی نہیں رہے گی جب یہ سارے راوی آپ نکال لیں۔ تو ایسے بے دینوں سے بچیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا ہے، ایسے جو ہے وہ بے دینوں کو سامنے بٹھا کے سوال کریں۔ علماء نہیں ہے، علماء سے سوال کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل دین کیا ہے۔ ایسے کمینوں سے بچنا ہے۔ ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں۔ پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ، 10 ماہ کا دورانیہ کا یہ دورہ ہے۔ ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار۔ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے۔ آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، آپ کی علم میں اضافہ ہوگا۔ ہفتے میں 2 دن تو آپ کو نکالنے چاہیے۔ یہ دورہ صحیح مسلم جو بہترین کتاب ہے اس کا ہم دورہ کرا رہے ہیں 12 اپریل سے، تو اس میں آپ شامل ہوں۔ ہم گروپ بنائیں گے، اس میں آپ کو شامل کریں گے۔ تو یہ بہترین آپ کے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نَضَّرَ الْعَبْدَ سَمِعَ مَقَالَتِي، جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، دل میں جگہ دی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل۔ دوسرا ہمارا دورہ ہے 3 سال کا عالم کورس، صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی، 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی، اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے، تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ قرآن، حدیث اور فقہی مسائل، آپ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، جنگوں میں جو حالات ہوئے، تو صحیح مسلم انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو سارا پڑھائیں گے، صحیح مسلم، اور اس کا ہم دورہ آپ کو کرائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔